بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں روح کے متعلق بیان فرمائیں گے کہ روح کیا ہے اور روح کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ جان لو کہ روح کی ہستی کے متعلق علم کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ اس کی کیفیت اور اصل حقیقت معلوم کرنے میں عقل عاجز ہے، کیونکہ یہ امر الہی ہے جس کی حقیقت کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے۔ تاہم امت کے علماء و حکماء میں سے ہر ایک نے اپنے علم و قیاس کے مطابق اس کے متعلق بہت کچھ کہا ہے، اور کافروں کے گروہوں نے بھی اس میں کلام کیا ہے۔ عرب کے کفار نے یہودیوں کے کہنے پر نضر بن حارث کو بھیجا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی کیفیت اور ماہیت دریافت کرے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اس کے عین وجود کو ثابت کیا اور فرمایا وہ قریش آپ سے روح کی بابت دریافت کرتے ہیں، پھر اس کے قدیم ہونے کی نفی کی اور فرمایا کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ارواح بے شمار جمع کیے ہوئے لشکر ہیں، پس ان میں سے جو عالم ارواح میں باہم شناسا ہوئے وہ دنیا میں بھی باہم الفت کرتے ہیں، اور جو وہاں ناشناسا تھے وہ یہاں بھی باہم مختلف رہتے ہیں۔ پس روح کی ہستی پر ایسی بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن ان میں اس کی کیفیت و ماہیت کی نسبت کچھ بحث نہیں کی گئی۔ سو ایک گروہ کہتا ہے کہ روح وہ زندگی ہے جس سے بدن زندہ ہوتا ہے، ایک اور گروہ کی بھی یہی رائے ہے، اور اس معنی کی روح سے گویا روح ایک عرض ہے، جاندار اللہ کے حکم سے اسی کے سبب سے زندہ رہتا ہے، اور اس جاندار میں تالیف و حرکت اور باہم اجزاء کا اجتماع اسی کی وجہ سے ہے، اور ایسے ہی وہ اعراض جن کی وجہ سے جسم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف انتقال کرتا ہے، وہ سب اس قوت حیات کی وجہ سے ہیں۔ اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ روح زندگی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، زندگی اس کے بغیر پائی نہیں جاتی، جس طرح کہ روح بغیر جسم کے پائی نہیں جاتی، اسی طرح زندگی بغیر روح کے پائی نہیں جاتی، اور یہ کہ ان دونوں روح و حیات میں کوئی بھی ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ جیسا کہ درد اور اس کا علم، کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی، اور اس معنی کے لحاظ سے بھی روح عرض ہے، جیسا کہ زندگی عرض ہے۔ پھر سب مشائخ اور بہت سے اہل سنت و جماعت کی یہ رائے ہے کہ روح ایک جوہر ہے جو قائم بذات خود ہے، نہ وہ وصف کے، جب تک وہ جسم کے ساتھ پیوستہ ہے۔ عادت جاریہ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کالم میں زندگی پیدا کر دیتا ہے، اور آدمی کی زندگی صفت ہے اور وہ اسی سے زندہ ہے، لیکن اس کے جسم میں روح امانت کے طور پر رکھی گئی ہے، اور یہ بھی روا ہے کہ وہ روح آدمی سے جدا ہو جائے اور وہ زندگی کی وجہ سے زندہ رہے، جیسا کہ خواب کی حالت میں روح نکل جاتی ہے اور حیات باقی رہتی ہے، لیکن یہ روا نہیں کہ اس روح کے چلے جانے کی حالت میں علم و عقل باقی رہے اور انسان زندوں کی طرح ان سے کام لے سکے۔
اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہیدوں کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی۔ اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ روح ایک جوہر قائم بذات خود ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ارواح بہت سے لشکر ہیں جو جمع کیے ہوئے ہیں، اس لیے لا محالہ وہ لشکر باقی ہوں گے، حالانکہ عرض اپنے محل کے بغیر باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ قائم بذات نہیں ہوتا۔ پس روح ایک جسم لطیف ہے جو فرمان الہی سے جسم میں آئی اور اسی کے فرمان سے چلی جاتی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے شب معراج میں آدم صفی اللہ اور یوسف صدیق اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ہارون کلیم اللہ و عیسیٰ روح اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آسمانوں میں دیکھا، تو لا محالہ وہ ان انبیاء کی ارواح ہی ہوں گے، اور اگر روح عرض ہوتی تو ضرور بذات خود قائم نہ ہوتی، اور ہستی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ دیکھ سکتے، اس لیے کہ اس کے وجود کے لیے کوئی محل چاہیے تاکہ وہ روح اس کو عارض ہو، اور اس کا وہ محل جو بذات خود قائم ہو، اور جواہر یعنی اجسام قائم بذات خود سب مرکب اور کثیف ہوتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارواح انبیاء علیہ السلام کو اجسام کے ساتھ نہیں دیکھا۔ پس معلوم ہوا کہ روح جسم لطیف ہے، اور جب وہ جسم ہے تو اس کا دیکھنا جائز ہے، لیکن دل کی آنکھ سے، اور یہ بھی روا ہے کہ وہ ارواح پرندوں کے پوٹوں میں رہیں، اور یہ بھی روا ہے کہ وہ ایک لشکر ہوں اور وہ آ جا سکتے ہوں، چنانچہ احادیث صحیحہ اس امر پر ناطق ہیں، اور ان کا اجسام میں آنا اور ان سے نکل جانا حکم الہی پر موقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ اب باقی رہا اختلاف ملحدین کا کہ وہ روح کو قدیم کہتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں، اور اشیاء کا فاعل اور ان کا مدبر اس کے سوا کسی کو نہیں جانتے، اور ان ہی ارواح کو معبود و قدیم اور مدبر عالم کہتے ہیں، اور ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف پلٹ جانے والا خیال کرتے ہیں، اور جتنا اس شبہ پر خلقت کا اجتماع و اتفاق رہا ہے اتنا کسی اور شبہ پر نہیں، کیونکہ سب نصارہ دراصل اسی بات پر متفق ہیں، اگرچہ وہ بیان اس کے خلاف کرتے ہیں۔ اسی طرح سب ہندو اہل تبت اور چین و ماچین اس بات پر متفق ہیں، اور شیعوں کرامتیوں باطنی لوگوں کا بھی اجتماع اسی پر ہے، اور وہ دو گروہ ملحدین کے اسی قول کے قائل ہیں، اور یہ تمام گروہ جو ہم نے بیان کیے ہیں ان میں سے ہر ایک اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں اور دلائل کے ساتھ اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پس ہم ان سب گروہوں سے پوچھتے ہیں کہ تم اس لفظ قدیم سے کیا مراد لیتے ہو، قدیم زمانی یا قدیم ذاتی؟ اگر وہ کہیں کہ قدیم سے ہماری مراد قدیم زمانی ہے تو پھر اختلاف کیسا؟ کیونکہ ہم بھی تو روح کو بدین معنی قدیم کہتے ہیں کہ زمانہ میں کوئی ایسا وقت نہیں تھا جس میں روح موجود نہ تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سے بھی اجسام پر ارواح کے قدم زمانی کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کو ہزاروں سال پہلے اجسام سے پیدا کیا ہے۔ پس ثابت ہوا
کہ روح اگرچہ زمانہ کے لحاظ سے قدیم سہی، ذات اور ماہیت کے لحاظ سے حادث ہے، اور ظاہر ہے کہ حادث محدث کے بغیر نہیں ہوتا، بلکہ وہ عدم سے وجود میں آنے میں کسی موجود کرنے والے کا محتاج ہے، اور موجود کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ گویا روح اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک جنس ہے جو دوسری جنس یعنی جسم کے ساتھ پیوستہ ہوتی ہے، اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کرنے سے خدا تعالیٰ اپنی تقدیر کے مطابق اس میں زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ غرض یہ کہ ارواح مخلوق میں سے ایک جنس ہے اور اجسام دوسری جنس۔ پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حیوان کی حیات مقدر کرتا ہے تو حکم دیتا ہے روح جسم سے پیوست ہو جائے اور اس میں حیات حاصل ہو جائے، لیکن اس روح کا ایک جسم سے دوسرے جسم میں جانا روا نہیں، اس لیے کہ جس طرح ایک جسم کے لیے وہ زندگیاں روا نہیں، اسی طرح ایک روح کے لیے دو جسم بھی روا نہیں۔ اور احادیث امر پر ناطق نہ ہو دیجیے کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ارواح بے شمار جمع کیے ہوئے لشکر ہیں، پس ان میں سے جو عالم ارواح میں باہم شناسا ہوئے وہ دنیا میں بھی باہم الفت کرتے ہیں، اور جو وہاں ناشناسا تھے وہ یہاں بھی باہم مختلف رہتے ہیں۔ پس روح کی ہستی پر ایسی بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن ان میں اس کی کیفیت و ماہیت کی نسبت کچھ بحث نہیں کی گئی۔ سو ایک گروہ کہتا ہے کہ روح وہ زندگی ہے جس عرض ہے، جاندار اللہ کے حکم سے اسی کے سبب سے زندہ رہتا ہے، اور اس جاندار میں تالیف و حرکت اور بہم اجزاء کا اجتماع اسی کی وجہ سے ہے، اور ایسے ہی وہ اعراض جن کی وجہ سے جسم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف انتقال کرتا ہے وہ سب اس قوت حیات کی وجہ سے ہیں۔ اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ روح زندگی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، زندگی اس کے بغیر پائی نہیں جاتی، جس طرح کہ روح بغیر جسم کے پائی نہیں جاتی، اسی طرح زندگی بغیر روح کے پائی نہیں جاتی۔ درد اور اس کا علم، کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی، اور اس معنی کے لحاظ سے بھی روح عرض ہے جیسا کہ زندگی عرض ہے۔ پھر سب مشائخ اور بہت سے اہل سنت و جماعت کی یہ رائے ہے کہ روح ایک جوہر ہے جو قائم بذات خود ہے، نہ وہ وصف کے جب تک وہ جسم کے ساتھ پیوستہ ہے۔ عادت جاریہ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کالم میں زندگی پیدا کر دیتا ہے، اور آدمی کی زندگی صفت ہے اور وہ اسی سے زندہ ہے، لیکن اس کے جسم میں روح امانت کے طور پر رکھی گئی ہے، اور یہ بھی روح نکل جاتی ہے اور حیات باقی رہتی ہے، لیکن یہ روا نہیں کہ اس روح کے چلے جانے کی حالت میں علم و عقل باقی رہے اور انسان زندوں کی طرح ان سے کام لے سکے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہیدوں کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی، اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ روح ایک جوہر قائم بذات خود ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ارواح بہت سے لشکر ہیں جو جمع کیے ہوئے ہیں، اس لیے لا محالہ وہ لشکر باقی ہوں گے۔ جسم لطیف ہے جو فرمان الہی سے جسم میں آئی اور اسی کے فرمان سے چلی جاتی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے شب معراج میں آدم صفی اللہ
اور یوسف صدیق اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ہارون کلیم اللہ و عیسیٰ روح اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آسمانوں میں دیکھا تو لا محالہ وہ ان انبیاء کی ارواح ہی ہوں گے، اور اگر روح عرض ہوتا